बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जना की इब्तदा कब और कैसे हुई? इस दुनिया में किस शख्स ने सबसे पहले जना का इर्तिकाब किया? इस्लाम में जना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है और हम आपको जना की इब्तदा, इसके आगाज़ और सज़ा के बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। इसके अलावा कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि जना कैसा कबीह गुनाह है और जना के दुनिया में क्या असरात देखने को मिलते हैं। इस हवाले से चंद वाक़यात भी आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे, तो आपने हमारी आज की इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, याद रहे कि इस्लाम इज़्ज़त व अस्मत को सबसे कीमती मता करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुक़द्दम रखता है। इसीलिए जना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इसकी सख्त तरीन सज़ा मुक़र्रर है। याद रहे कि इस्लाम इन तमाम रास्तों को बंद करता है जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हों, मसलन बेपर्दगी, बेहयाई, इखलात, मर्द व ज़न, मखलूत मजालिस, ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश, ज़ेवरात की झनकार वगैरह। याद रखें, अल्लाह ताला ने जना को हराम करार दिया है और ये कबीरा गुनाह है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, और जना के करीब ना जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत में जना से इस अंदाज से रोका है कि जना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जना बहुत ही बुरी चीज़ है और ऐसा सख्त गुनाह है कि उसके करीब जाने से भी मना फरमाया, यानी उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जना करो। नाज़रीन, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जना की सज़ा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी, और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। लेकिन बाद में ये सज़ा मनसूख कर दी गई और इसके बाद वो सज़ा मुक़र्रर हुई जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे चलकर तफसीलन आगाह करेंगे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पर इस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की और इस वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उन घर वालों के घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। याद रहे कि इस कबीरा गुनाह की और भी सख्त सज़ाएँ हैं जो शरीयत ने मुक़र्रर की हैं, जिनका तफसीली तज़किरा हम आगे चलकर करेंगे। याद रहे कि अगर आपने अपने किसी जिनसी गुनाह का किस्सा अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया है और उसको सुनकर वो भी ऐसा गुनाह करे तो उसका गुनाह आपको भी होगा, क्योंकि आप ही ने उसको ये रास्ता बताया है। पहले तो चाहिए कि खुद को हर तरह के गुनाह से दूर रखा जाए और अगर गुनाह हो गया तो उसको कम अज़ कम बयान ना किया जाए। गुनाह को बयान करना गोया गुनाह पर गवाह बनाने के मुतरादिफ है। जना की संगीनी के हवाले से चंद सबक आमूज़ वाक़यात भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि जना की इब्तदा कब और कैसे हुई, जो हमारी आज की वीडियो का बुनियादी मौजू है। दोस्तों, कहते हैं जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अक्लिमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक्लिमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई वही अक्लिमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी।
قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن عقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ عقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل القیاس القیاس، اے پیدر اے پیدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل ہی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ زنا کے گناہ کا بوجھ بھی قابیل پر بھی ہوگا۔ 200 روایات کے مطابق قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام نے زنا کرنے کو کبیرہ گناہ کہا ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والی شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کمارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بات کئی روایات میں بیان ہوئی ہے جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ دوستو، زنا کی سزا کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی، البتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بتاتے ہیں جن میں زنا اور زنا کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اپنی سزا پالیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ دوستو، کتنا سخت معاملہ ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہ فرمائی تو پھر کون ہے جو اس شخص کو اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور مرتے دم تک دوست رہے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں یعنی رو دیا۔ دوستو، ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کتنا سخت گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر جو اس کے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا۔ پس آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غیر مناسب بات کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا غیر محرم کے لیے چلنا ہے۔ دل زنا کی خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے زنا سے بچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر 3 میں سے کسی ایک وجہ سے۔ نمبر 1، جس شخص نے شادی کے بعد زنا کیا تو اسے رجم یعنی سنسار کیا جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے نکلے تو اسے قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد کے زنا کی سزا زیادہ سخت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا، جو شخص محسن نہ ہو اور وہ زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت بھی مومن نہیں ہوتا، اور توبہ تو بعد میں پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس فعل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔
दोस्तों अब खुद ही सोच लें कि ज़ना की संगीनी कैसी है कि इंसान ईमान से खाली हो जाता है। मालूम हुआ कि ईमान की हालत में इंसान ज़ना जैसा गुनाह कर ही नहीं सकता। ज़ना इतना सख्त है कि उसका इर्तकाब करने वाला ईमान से फारिग हो जाता है। एक रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सगीरा गुनाह के मुशाबे इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं देखी। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि अल्लाह ताला ने इब्ने आदम के हिस्से में जिस कदर ज़ना या मुक़द्दमात ज़ना लिख दिया है वो उसे ज़रूर पाएगा। बस आँखों का ज़ना शहवत की नीयत से देखना है, ज़ुबान का ज़ना बोलना है, नफ्स में ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और शर्मगाह उन ख्वाहिशात की तकमील करती है या उन्हें नाकाम बना देती है। और एक जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इब्ने आदम के लिए ज़ना का एक हिस्सा मुकर्रर है। यह किस्सा बयान करते हुए उन्होंने कहा, दोनों हाथ ज़ना करते हैं, उनका ज़ना पकड़ना है। दोनों पाँव ज़ना करते हैं, उनका ज़ना मौज़ा ज़ना की तरफ चलना है। मुँह भी ज़ना करता है और उसका ज़ना बोसा लेना है। मालूम हुआ कि ज़ना सिर्फ जमा करने को नहीं कहा जाएगा, बल्कि गलत देखना, सुनना, पकड़ना भी ज़ना में ही शामिल है। इसलिए चाहिए कि ज़ना की तमाम सूरतों से खुद को दूर रखा जाए। दोस्तों ज़ना किस कदर सख्त है इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगा लें कि ज़ना पर कत्ल का हुक्म दिया गया है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी मुसलमान को कहे ए यहूदी तो इसको 20 कोड़े मारो, और जब किसी को कहे ए मुखन्नस तो उसको 20 कोड़े मारो, और जो रिश्ते वाली महरम औरत यानी जिससे निकाह हराम है उससे सोहबत करे तो उसको कत्ल करो। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने एक औरत के साथ ज़ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसको हद यानी सज़ा के कोड़े लगाए जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये तो शादीशुदा है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रजम करने का हुक्म दिया। बहवाला अबू दाऊद शरीफ। और हद कायम करने के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदूद इलाहिया यानी शरई सज़ाओं में से किसी हद को कायम करना 40 रात रहमत की बारिश बरसने से बेहतर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशख़ास ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है। नंबर 1 हमेशा शराब पीने वाला, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 वो बगैरत जो अपने घर में बेहयाई को देखने के बावजूद उसे बरकरार रखता है। दोस्तों यहाँ हर मुसलमान को सोचने की ज़रूरत है कि आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पर मीडिया के इस्तेमाल में इसमें बेपनाह इजाफा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम खामोश हैं। हमें चाहिए कि खुद भी मीडिया के खराफात से दूर रहें और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी कौम में माल गनीमत के अंदर खयानत खुल्लम खुल्ला होने लगे तो उनके दिलों में दुश्मन का रोब डाल दिया जाता है। जब किसी कौम में जना आम तौर से होने लगे तो उसमें अमवात की कसरत हो जाती है। जब कोई कौम नाप तोल में कमी करने लगे तो उसका रिज्क उठा लिया जाता है, यानी उसके रिज्क में बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जब कोई कौम फैसलों के करने में नाइंसाफ़ी करती है तो उनमें खूनरेज़ी फैल जाती है। जब कोई कौम अहद को तोड़ने लगे तो उस पर दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये थी चंद रिवायात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से, जिनमें ज़ना की संगीनी और उसकी सज़ा का तज़किरा था। याद रहे कि ज़ना एक ऐसा गुनाह है जिसके इंसानी ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इससे निस्यान, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। ज़ना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो इंसान के दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, यानी वो दिल ईमान से खाली हो जाता है। याद रहे कि इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसकी माँ, बहन या बच्चों को इसी दुनिया में अदा करनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़ना एक कर्ज है, और तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर यानी माँ, बहन या बेटी से ये कर्ज वसूल किया जाएगा। दोस्तों मकाफ़ात अमल क्या है यकीनन आप जानते ही होंगे। इसका मतलब यह है कि आज आप जो करेंगे कल वो आपकी नस्ल के साथ होगा। आज आप किसी की माँ, बेटी या बहन की इज्जत को तार तार करेंगे तो कल को आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया है कि ज़ना एक कर्ज है जो आपकी बहन, बेटी या माँ उतारेगी। आइए आपको इस हवाले से एक लड़के और लड़की का सबक आमूज वाक़या सुनाते हैं। इस वाक़े में हर नौजवान लड़की और लड़के के लिए सबक मौजूद है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाने की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों भागकर निकाह के लिए मौलवी साहब के पास जाने वाले थे। तमाम गवाहों का भी इंतजाम हो चुका था, मगर जब वो लड़का उस लड़की मासूमा को उसके घर से भगा ले जाने आया तो मासूमा ने लड़के के हाथ में एक कागज देकर उससे कहा कि बगैर कोई सवाल किए वापस घर लौट जाओ। सब दोस्त जो साथ आए थे हैरान रह गए, बहुत तल्ख अल्फाज में लड़की को ताना देने लगे, मगर वो दरवाजे से बाहर ना हुई और कहा कि दुनिया में अक्सर लोग इसलिए बर्बाद होते चले जाते हैं क्योंकि वो मकाफात अमल की चक्की में फंसते रहते हैं। अमल दर अमल होता चला जाता है, मकाफात की चक्की चलती रहती है, रुकती नहीं। ऐसे में वही चंद दाने पिसने से बच पाते हैं जो शुरुआत पर ही सख्त जान हो जाएं। मकाफात की चक्की नहीं रुकती, इस पर से उतर कर ही अमल को रोका जा सकता है। ये सुनकर वो घर को वापस लौट गया। घर पहुंचा तो देखा कि उसकी वालिदा मोहतरमा जो कि हार्ट की मरीजा थी बेहोश पड़ी हैं। ये वो लड़का है जिसके सर पर बाप का साया नहीं, जिस वजह से दुनिया भी उसे शुरू से कह रही थी कि बिगड़ जाएगा, कोई गुल खिलाएगा। उस वक्त नजर के सामने माँ को इस हाल में देखकर कांप उठा और सब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। माँ को अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया। कुछ वक्त बाद डॉक्टर साहिबा ने आकर कहा कि अल्लाह करीम का शुक्र है कि तुम वक्त पर उन्हें यहाँ ले आए, वरना इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर उनके ख्यालात पर खामोशी छा गई और सोचने लगा कि आज अगर वो मोहब्बत ना ठुकराई जाती तो शायद वो इस शफकत, मोहब्बत और सुकून को और अपनी अब्दी जन्नत को हमेशा के लिए गंवा देता। और शुक्र का कलमा पढ़ा। फिर उसके जहन में सवाल आया कि इस मसलहत का अंदाज़ा उस लड़की को कैसे था। उसने मासूमा को कॉल की और सब हालात से आगाही देते हुए सवाल किया कि मुझे तो लौट आने का फ़ायदा हो गया, अगर तुमने ये 4 साल पुरानी मोहब्बत चंद सेकंड में कैसे मोड़ दी? तुम्हें क्या मसलहत दिखाई दी? किस बात पे ये कड़वा घूंट भरा? मासूमा कुछ देर खामोश रही और फिर कहा कि वो कागज जो मैंने तुम्हें थमाया था वो मेरे मरहूम बाप का खत है जो दादा अब्बू से ली गई अब्बू की एक डायरी में मुझे मिला, उसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फोन काट दिया। लड़का दौड़ा हुआ घर की तरफ गया जहां गुस्से में उसने वो कागज गिराया था। कागज ढूंढा, उसने कागज उठाया और पढ़ा तो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला होकर रह गया। मासूमा के वालिद मोहतरम अपनी बेगम के साथ एक हादसे में हलाक हो गए थे। उन्होंने उस कागज में अपनी एक गलती का एतराफ़ किया था जो मासूमा के दादा जान की माजूरी और दादी की मौत का सबब था। मासूमा के वालिद ने लिखा कि मेरी बर्बादियों और इस तरह का सबब यह है कि मैंने अपनी 9 साला मुंतज़िर मोहब्बत के पहलू में वक्त बिताने के लिए 24 साला शफकत और मोहब्बत के आंगन को छोड़ा। मेरा कसूर यह है कि मैंने किसी की बाहों में चंद घंटे बिताने की खातिर किसी के वजूद में गुजारे 9 महीने भुला डाले। मेरा कसूर यह है कि मैंने दुनिया की एक हूर जैसी लड़की की मोहब्बत में उनके कदमों तले ज़मीन न रहने दी जिनमें ऐसी जन्नत का खिदमत का तकाजा करते हुए मेरी मुंतज़िर थी, जहां उस लड़की से ज़्यादा दर्जे खूबसूरत और पाकीज़ा सीरत हूरें मिल सकती थीं। मैंने जुनून की खातिर सुकून को ठुकराया। मैं अब मकाफात का क्या गर्दिश में लाया। अब बेटी मासूमा को माँ के साथ खेलता देखता हूँ तो डर लगता है कि कहीं मेरी बेगम पर भी वो ना गुजरे जो उसकी और मेरी जल्दबाजी की वजह से उसकी माँ पर गुजरी। दुआ है कि अल्लाह करीम बीबी ज़हरा पाक सदके मेरी मासूमा को मकाफात की जद में आने से बचाए। अल्लाह करीम ने शायद यही दुआ सुनकर मकाफात का पहिया रोक दिया। दोस्तों, ये कहानी बयान करने का मकसद दौरे हाजिर के मजनू को ये बात वाज़े करना है कि किसी के साथ बिताया तवील तरीन अरसा मोहब्बत भी इस मोहब्बत व खुलूस और वक्त का मुकाबला नहीं कर सकता जो हमने किसी के वजूद में बिताया है। दोस्तों, आज के नौजवान के लिए इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है। वो ये कि मोहब्बत के नाम पर दोस्ती करना और भाग कर निकाह कर लेना या बगैर निकाह का आपस में मिलना, नौजवान इन कामों में पड़ते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को भूल जाते हैं। दूसरों की बहन बेटियों को गलत निगाह से देखने वालों को ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। ये दुनिया मकाफात अमल है। आज जो करोगे कल वही तुम्हारे साथ भी होगा। और याद रहे कि इस हवाले से हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी। बेशक ज़ना कर्ज है, अगर तुमने इसे लिया तो अदायगी तेरे घर वाले, माँ, बहन, बेटी या बीवी से होगी। ऐ इब्ने आदम, अगर तू अक्लमंद है तो इसको समझ ले, बस जो जना करता है वो अपने घर की तरफ से रास्ता देता है और इसी को मकाफात अमल कहा जाता है। दोस्तों, इसी हवाले से आपको एक और किस्सा भी सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। एक बार कुछ यूँ हुआ कि वो शख्स बहुत ही ज़्यादा तंगदस्त हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि घर में फाके शुरू हो गए। उस शख्स की एक जवान बेटी भी थी। जब फाके इंतहा से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे बहन भाइयों की हालत देखकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दिल में इरादा करके घर से निकली कि अपना जिस्म बेचकर कुछ खाने का सामान करूंगी। वो घर से निकलकर पूछते पूछते ऐसे इलाके में जा पहुंची जहां पर जिस्म फरोशी की जाती थी। वो लड़की वहां जाकर अपनी अदाएं दिखाकर लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे करने लगी
لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ تو دور، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بنا گزر جاتے۔ خیر، اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو، مجھ سے اپنی بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی ایک بھی شخص نے بھی میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ یاد رہے کہ مکافات عمل اچھائی اور برائی دونوں کے حوالے سے ہے۔ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو برا ہی ہوگا، اور اگر دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اچھا ہی پاؤ گے۔ دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے، اس لیے اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر شہوت کا بیج ہوتی ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ آپ کی اولاد کو نیکی اور بدی پہنچنے میں آپ کا کتنا کردار ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، کیونکہ اس کے کردار کے ساتھ بہت سے لوگ بھی جڑے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ کوئی فعل سر انجام دینے سے پہلے والدین کا سوچ لیں کہ ان پر کیا گزرے گی، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا سوچیں کہ کہیں ان کے عمل کا بدلہ ان کی اولاد کو نہ چکانا پڑے۔ دوستو، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے، لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شرعی حدود لاگو نہیں ہوگی۔ یہ 3 عورتیں کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوگی؟ آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ ہے جو نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنوں ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے، یا پھر کسی بھی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر تو زنا کرنے والا عاقل اور بالغ ہو اور اس نے زنا اپنی مرضی سے اختیار کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو زنا کی سزا کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔ یاد رہے، زنا کی ایک سزا رجم ہے جو کہ شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے۔ دوستو، رجم کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں زانی یا زانیہ کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے تاکہ باقی لوگ اس سزا سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ معاشرے میں کوئی بھی زنا جیسے کبھی گناہ کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گناہوں میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں پر شریعت کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، ورنہ آج بھی عرب ممالک میں جہاں یہ سزائیں موجود ہیں وہاں گناہوں کی شرح بہت کم ہے۔ یاد رہے کہ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ کبھی عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل حدود کا نفاذ نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل سے نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ دوستو، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی، اور اگر خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیوی پاک دامن نہیں مل سکتی۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔
انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچائیں اور ایسے تمام گناہوں سے بچائیں جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں۔ دوستو آئیے آپ کو بنی اسرائیل کے ایک انتہائی خوبصورت عبادت گزار شخص کی کہانی سناتے ہیں جو ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی کو مکمل سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ نہایت خوبصورت تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ حسن دے رکھا تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتا تھا اور معنوں میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ وہ زنبیلیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زنبیلیں بناتا اور ان کو فروخت کرتا تھا۔ اس کی زنبیلیں بہت مشہور تھیں اور لوگ اس سے زنبیلیں خریدتے تھے اور وہ زنبیلیں بیچنے کے لیے پھیری بھی لگاتا تھا۔ یہی اس کا گزر بسر اور پیشہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ زنبیلیں فروخت کرنے کے لیے نکلا اور جاتے جاتے اس علاقے میں جا نکلا جہاں بادشاہ کا محل تھا۔ وہ اپنی آواز لگا رہا تھا کہ زنبیلیں لے لو، زنبیلیں لے لو۔ وہ اپنے راستے پر جا رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کہ اس پر بادشاہ کی بیوی کی خادمہ کی خاص نظر پڑی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی کہ اتنا خوبصورت انسان اور یوں زنبیلیں فروخت کر رہا ہے۔ جب وہ ملکہ کی خدمت میں پہنچی تو اس نے سارا ماجرا ملکہ کو کہہ ڈالا اور اس کی تعریف اس انداز میں کی کہ ملکہ کو حسرت ہوئی کہ وہ بھی اس شخص کا دیدار کرے۔ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر اس شخص کو اس کے پاس لے آئے۔ خادمہ بھاگی ہوئی گئی اور اس عبادت گزار زنبیل فروخت کرنے والے شخص کو زنبیل خریدنے کے بہانے محل کے اندر لے گئی اور سیدھا اس کو ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملکہ کی نظر اس شخص پر پڑی ہی تھی کہ وہ اس کے حسن کی گرویدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا۔ جب اس کے دل میں اس شخص کے لیے عشق جاگا تو ساتھ ہی شیطان بھی جلتی پر تیل کا کام کرنے اس کے دل پر سوار ہو گیا اور ملکہ کے دل میں ہوس کی آگ بھڑکا ڈالی اور ملکہ کی نیت خراب ہو گئی۔ ملکہ نے اس عبادت گزار شخص کو پیشکش کی کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دے تو اس کو پوری زندگی زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو اتنا کچھ دے دے گی کہ اس کی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ وہ کس جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی، اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ دوسری جانب ملکہ نے اپنی خادمہ کو کہہ کر دروازے قفل کروا دیے، یعنی تالا لگوا دیا، اور خادمہ کو سارے انتظامات پورے کرنے کو کہا جو کہ جنسی خواہش حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ وہ شخص سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور دل میں اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے ملکہ سے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن ابھی مجھے رفع حاجت کے لیے جگہ بتاؤ۔ ملکہ بڑی خوش ہوئی کہ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اس نے خادمہ سے کہا اس کو چھت پر جگہ بتا دو۔ خادمہ اس شخص کو چھت پر لے گئی اور جگہ بتا کر دروازہ بند کر دیا اور خود اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ اب ادھر سے اسے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا اور وہ ملکہ کے شیطانی جال سے بچ جائے گا، اور وہ ادھر ادھر بھاگا اور راستہ تلاش کرنے لگا جہاں سے وہ فرار ہو سکے، لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہ آیا کیونکہ چھت بہت اونچی تھی۔ کوئی ایسا سہارا موجود نہ تھا جسے لٹک کر نیچے اتر سکے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیسے بھاگ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آج کی شام اگر تو ملکہ کے چنگل میں پھنس گیا اور زنا کا ارتکاب کر ڈالا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں پھر نیچے جھانکا تو اس کو موت واضح نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ چھلانگ لگاتا تھا تو جان جانے کا خطرہ تھا اور نہیں لگاتا تھا تو ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ وہ کشمکش میں تھا کہ اب کیا کرے، جان بچائے یا ایمان؟ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان بچائے گا، چھلانگ لگا کر ملکہ کے شیطانی جال سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ اللہ کو تو منہ دکھا سکے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا ڈالی۔ ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ اس کا بندہ اس کی خاطر اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا کر جان کی بازی لگانے جا رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کے بندے کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین تک پہنچا دو جو کہ گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانے جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل اس شخص کی جان بچا ڈالی اور وہ صحیح سلامت محل سے فرار ہو گیا۔ دوسری جانب ملکہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئی، خادمہ پر بھڑکی لیکن بے سود۔ وہ شخص اللہ اللہ کر کے اپنے گھر پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ زنا کے گناہ اور ملکہ کے چنگل سے بچ گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آج کی ساری زنبیلیں فروخت ہو گئی ہیں کیا، اور کمائی کدھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آج کی کمائی ملی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم روزہ کس چیز سے افطار کریں گے جب تم کچھ کما کر نہیں لائے اور نہ ہی آٹا لائے ہو؟ وہ شخص بولا کہ کوئی بات نہیں، آج ہم صبر کر لیں گے، ایک دن فاقے سے کیا ہو جائے گا۔ بیوی سخت ناراض تھی۔ وہ شخص اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شام کے وقت اس نے بیوی سے بولا کہ تندور میں آگ جلا دو تاکہ پڑوسیوں کو شک نہ گزرے، اگر آگ نہ جلائی تو وہ 100 باتیں سوچیں گے۔ بیوی نے آگ جلا دی اور واپس جا کر بیٹھ گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد پڑوس سے ایک خاتون آگ مانگنے آئی۔ اس شخص کی بیوی نے کہا کہ تندور سے لے لو۔ جب وہ پڑوسن آگ لینے گئی تو دیکھتی ہے کہ تندور میں روٹیاں لگی ہیں
اس نے اس شخص کی بیوی کو آواز دی کہ روٹیاں تو تیار ہیں، تم نکال کیوں نہیں رہی ہو؟ جب اس کی بیوی تندور کے پاس گئی تو وہ حیران ہو گئی کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہے۔ اس نے روٹیاں نکالی، افطار بھی کیا اور پیٹ بھر کر کھائیں۔ البتہ اس شخص کی بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے شوہر کی عبادت گزاری اور کرامت تھی کہ اللہ نے ایسی روٹیاں دی۔ اس نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ اس کو اس کی بزرگی پر 100% یقین ہو گیا ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں مال و دولت عطا کرے، اب مجھ سے ایسی زندگی بسر نہیں ہوتی۔ میاں نے لاکھ سمجھایا کہ دیکھ ایسا نہ کر، لیکن اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ آج رات وہ اللہ سے کرے گا۔ رات کو اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد اس نے حسب وعدہ اپنی بیوی کی خواہش کے پورا ہونے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہیروں اور جواہرات سے بھری تشتری بھجوا دی۔ اس نے بیوی کو جگایا کہ اٹھو، تمہاری خواہش پوری ہو چکی۔ جب بیوی کی نظر ان چمکتے ہوئے جواہرات پر پڑی تو اس کو ذرا بھی حیرانگی اور خوشی نہ ہوئی، اور اس نے خاوند سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں جگا دیا؟ میں خواب دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ سونے کی کرسیاں لگی ہیں جن میں یاقوت اور ہیرے لگے ہیں، اور ان میں سے ایک کرسی ہے جن میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی کرسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تیرے شوہر کی کرسی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوراخ کیسا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ سوراخ اس کی بیوی کی خواہش ہے، دنیا کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، اور یہ منظر میں دیکھ رہی تھی کہ تم نے مجھے جگا ڈالا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اللہ کے ہاں شرمندگی سے سجدہ ریز ہوئی، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری کرسی میں سوراخ منظور نہیں ہے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ قیمتی جواہرات واپس لے لے۔ اس عابد نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو اللہ نے وہ ہیرے جواہرات واپس کر دیے۔ اس طرح وہ عابد شخص بھی اور اس کی بیوی بھی اللہ کے اور قریب ہو گئے اور اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگے۔ دوستو، یہ اللہ کے خوف اور تقوی اختیار کرنے کی برکت کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد غیب سے فرماتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکالتا ہے اور اس کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، دل میں اللہ کی عظمت اور خوف کو جگہ دیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، وہ خود ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، شیطان کا ساتھ دیں گے تو گناہوں میں گھرتے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گناہوں سے بچنے کا صلہ صرف آخرت میں نہیں ملتا بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی برکات انسان کو دکھاتا ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے مائل کرنے کے باوجود بھی گناہ سے دور رہیں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ مردوں کی طرف سے گناہ کی جانب دعوت ملنے پر بھی خود کو گناہ سے دور رکھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا یہ آپ احادیث کی روشنی میں بھی ملاحظہ کر چکے ہیں، اور بیان کیے گئے واقعے میں بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ گناہ سے اور زنا سے خود کو دور کرنے والے پر کیسی عنایات ہوتی ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ مرحمت فرما دے، آمین۔ دوستو، آخر میں میاں بیوی کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو بھی شامل کرتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات غور سے اس گفتگو کو سنیں، بلکہ نوجوانوں کو بھی ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان باتوں سے بچ سکیں۔ دوستو، اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب مت کرو تو وہ آپ کا سر توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس بات کو قطعی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انسان کا نکاح ساقط یا زائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے جو کہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ یہ صورتیں کیا ہیں، اس بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ دوستو، آج کل کے زمانے میں دین سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جائز اور ناجائز کی پہچان ہی نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ دوستو، آج مادہ پرستی کا دور ہے اور دنیا ہی کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عصری تعلیم میں ہمارے بچے اور نوجوان ماشاءاللہ کافی آگے ہیں، لیکن یہ تعلیم نہ تو انسانیت سکھاتی اور نہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ۔ یہ تو دینی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں جو زندگی کے بارے میں سبق سکھاتی ہیں کہ کون سا رشتہ کیسے نبھانا ہے، بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے میاں بیوی کے بارے میں۔ میاں بیوی کو اپنی زندگی نہایت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ جتنا مضبوط یہ بندھن ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، اس لیے ہر وقت یہ کوشش ہو کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس سے کہ اس رشتے میں فرق آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک تو ہے جان بوجھ کر اس رشتے کو توڑنا، جس میں مرد کے پاس طلاق کا حق ہے اور عورت کے پاس خلا کا حق ہے،
लेकिन हम तलाक और खुला से हटकर बात कर रहे हैं, और वो है ऐसे कामों के बारे में जो कि मियाँ बीवी जाने या अनजाने में कर लेते हैं और उसका असर उनके निकाह पर पड़ता है। और अक्सर औकात दोनों फ्रीकैन गलती करने के बाद भी इस गलती को नज़रअंदाज करते हैं और आपस का जिनसी ताल्लुक़ कायम रखते हैं, जो कि ज़ना के हुक्म में आएगा, क्योंकि उनका निकाह या तो साकित हो जाता है और बाज़ सूरतों में निकाह ज़ाइल भी हो जाता है। इसलिए चाहिए कि उसके बारे में उलमा और मुफ्ती हजरात से तफसील पूछी जाए। अलबत्ता कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं ताकि आप इस चीज़ से मुतनब्बे रहें। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि कभी कभार मजाक में मर्द से या औरत से ऐसी कोई बात हो जाती है जो कि कुफ्रिया होती है, जिससे ईमान ज़ाइल हो जाता है और तजदीद ईमान की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से कुफ्रिया अल्फाज बोलने से उसकी ईमान की तजदीद की ज़रूरत है, इसी तरह निकाह भी साकित हो जाता है और उसकी भी तजदीद की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में मज़ीद तफसील अपने किसी मुफ्ती से जानना ज़रूरी है। अलबत्ता याद रहे कि अगर निकाह साकित या ज़ाइल हो गया है और इसके बावजूद मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा, यानी इसको ज़ना गर्दाना जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। हर बात समझ बूझ कर करनी चाहिए। अल्लाह हमारे रिश्तों की हिफाजत फरमाए, आमीन। और दूसरी बड़ी गलती जो मियाँ बीवी के दरमियान पेश आती है वो है गुस्से की हालत में कोई ऐसे अल्फाज का कह देना जो कि कुफ्रिया हों और ईमान साकित या ज़ाइल हो जाए। और अगर ईमान साकित या ज़ाइल हो जाए तो फिर मियाँ बीवी का आपस में मिलना ठीक नहीं होगा, और अगर वो फिर भी मिलते हैं और हम बिस्तरी कर लेते हैं तो वो ज़ना के हुक्म में होगा। इसी तरह से एक और अमर भी अमूमी है, वो ये कि अक्सर औकात गुस्से में मर्द हजरात अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और साथ में 3 तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। गवाह भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बाद जब होश में आते हैं तो फिर बीच की राहें तलाश करते हैं और कभी कभार हठधर्मी करते हैं और आपस का रिश्ता ख़त्म नहीं करते, जो कि तलाक का हुक्म सादिर हो जाने के बाद बिल्कुल हराम है। और अगर वो ऐसा कर गुजरेगा तो ज़ना करेगा। इसके अलावा जहालत की इस कदर इंतहा हो चुकी है कि आपस के तजारती मामलात में या फिर किसी और मामले में अक्सर जाहिल लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया तो मुझ पर मेरी बीवी तलाक है, और वो ऐसा एक बार नहीं बार बार कहते हैं। और अक्सर औकात जिस चीज़ के साथ वो तलाक को मशरूत करते हैं वो हो भी जाती है और इस तरह तलाक वाक़ई हो जाती है, लेकिन वो मर्द उसके बावजूद अपनी बीवी के साथ ही रहता है और इसके साथ ताल्लुकात बरकरार रखता है, जो कि सरासर हराम है। नाज़रीन, इसलिए मियाँ और बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो इन बातों से मुताल्लिक ज़रूरी इल्म हासिल करें, ताकि ऐसी नौबत आने पर उन्हें इल्म हो कि उनका आपस में मिलना दुरुस्त नहीं, वरना दोनों के लिए सख्त खराबी है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू ज़िम्नन बयान की गई है क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस हवाले से शादीशुदा लोग एहतियात भी करें और मज़ीद मालूमात के लिए किसी अच्छे आलिम से और किसी अच्छे मुफ्ती साहब से रब्ता करें। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में ज़ना के मुर्तकिब हो रहे हों। रही बात ज़ना की, तो ज़ना पर तफसीली तज़किरा आपने आज की इस वीडियो में मुलाहिज़ा किया। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।